جنات کن تین لڑکیوں سے زنا کرتے ہیں، یہ 5 کام مت کرنا۔ جنات کن تین لڑکیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک واقعہ کے ذریعے جو ہے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ جو ہے ہم ایک مدرسہ میں رہتے تھے، وہاں پہ ایک جو ہے واقعہ پیش آیا تھا جو اخباروں میں بھی آیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک لڑکے کا شادی ہوا، نیا نیا شادی ہوا، اور اسی دن جو ہے ہمارے ادھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کا شادی ہوتا ہے تو لڑکے کا گھر میں آتی ہے، ساتھ میں ان کا گھر کے کچھ لوگ آتے ہیں، جیسے ان کا کوئی چھوٹا بھائی ہو یا چھوٹی بہن ہو یا کوئی بڑی بہن ہو، کوئی نہ کوئی شادی کے دن اس لڑکی کے ساتھ، وہ دلہن کے ساتھ آتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے، لیکن اس دن ایسا ہوا تھا جو سب رونے رونے میں رہ گیا تھا اور کوئی نہیں آیا تھا، لیکن جو ایک جنات جو اس لڑکی کا عاشق تھا، جو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کا عاشق بن گیا تھا۔ تو وہ برا کام کیا ہے، وہ چیز مت کرو آپ لوگ، خاص طور پہ لڑکی کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے، اور جو ہے لڑکوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کے لڑکیوں کو سنبھال پائے، جنات سے بچا پائے۔ تو سن لو، اچھا سے سن لو، آپ لوگوں کو بہت کام آئے گا پورا زندگی۔ اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو پورا زندگی پچھتاؤ گے۔ تو جو ہے جب اس لڑکی کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا، اس کا بھائی، چھوٹا بھائی تھا، اس کا شکل لے کر جنات آ گیا، اور جب وہ اس کی بہن جو ہے دلہن بن کے اس گھر میں بیٹھی تھی، دلہا کے گھر پہ، پھر جو ہے وہ جنات اس کا چھوٹا بھائی کا شکل لے کر اس کی بہن کا کمرہ میں گیا، اور اس دن سب رونے رونے کا عالم میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کسی کو کچھ اتنا دیکھنے کا سمجھنے کا وقت نہیں رہتا ہے، جلدی جلدی میں لوگ سارے کام کر بیٹھتے ہیں۔ پھر جب شادی ہو کے آیا تو دولہا بھی جو ہے کپڑا اپنا اتار رہا تھا، تو وہ جو جنات جو اس کا چھوٹے بھائی کا شکل لے کر آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں کیا اسے لے کر جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، میں اسے لے کر جاؤں، اتنا بولا۔ تو دولہا بولا میرا سالہ ہے، وہ تو ہی سمجھا، ہاں لے کے جاؤ۔ اور وہ جنات جو ہے اس لڑکی کو اٹھا کر اپنا جنگل میں پہنچ گیا۔ جنات زیادہ تر ایسے جگہوں میں رہتے ہیں جہاں پہ انسان نہیں رہتے، جنگل میں، گفاؤں میں، یا جو ہے کنواں، پہلے کے زمانے کے کنواں تھے، ہمارے ادھر تو گاؤں علاقہ ہے تو ابھی بھی بہت سارے کنواں ہیں بڑے بڑے، تو اپنا کنواں میں لے کے پہنچ گیا، اور جو ہے پھر دلہن کو نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے سارے لوگ ڈھونڈنے لگے کہ دلہن کہاں ہے، دلہن کہاں ہے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ نئی دلہن آئی ہے، اب ان کے گھر والے کو کیا جواب دیں گے، وہ لڑکی کہاں گئی۔ پھر جو ہے سارے لوگ پریشان ہو گئے، پھر جو ہے جا کے اب یعنی عالم کو بلائیں، جو عامل کو بلائیں جو جنات کے اوپر ماہر تھے، اب ان کو بلایا، جب انہوں نے سارے چیز کر کے دیکھا، انہوں نے بتایا جنات نے جو ہے ایک فلاں جگہ جنگل میں ایک گفا ہے، وہاں پہ جو ہے یہ لڑکی کو لے کے چلا گیا ہے، اور جو ہے اور میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اسے کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ پھر جو ہے سارے لوگوں نے جو ہے اس عامل نے جو ہے مجھے فون کیا اور بتایا جو ایسے ایسے معاملہ ہو گیا، اور اس کا گھر والے بول رہے ہیں کام کرنے کے لیے، تو آپ کرو گے یا نہیں، بہت رسکی کام تھا۔ تو میں کہنے لگا ہاں بھائی ضرور کروں گا۔ جو ہے میں اس وقت جو ہے مدارس میں رہتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، اور جو ہے وہ مدارس بہت دور تھا، یعنی ادھر زیادہ ابھی بھی گاؤں جیسے مٹی کا گھر زیادہ ہے، اب سمجھ لو کتنا پرانا گاؤں ہے۔ تو جو ہے اب ہم سب مل کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں تک پہنچ گئے، اور ایک پتھر میں لکھ کے جو ہے جنات کو بھیجا کہ جو ہے لڑکی کو واپس کر دو، جو ہے جنات اور انسان کا ہم بستری یا شادی حرام ہے، تو جو ہے اب جو ہے لڑکی کو واپس کر دو۔ جب ہم نے پتھر پھینکا، پھر جو ہے وہاں سے لکھا آیا کہ اس کا شوہر نے ہی ہمیں اجازت دیا تھا، اگر وہ اجازت ہی نہ دیتا لے کے آنے کا تو میں لے کر ہی نہیں آتا۔ اب سارے لوگ پریشان ہو گئے، اب جو ہے وہ دے ہی نہیں رہا تھا۔ پھر جو ہے ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، ہم نے بہت کوشش کیا، اور آخر تک وہ لڑکی کو گفا کے باہر انہوں نے یہ کر دیا۔ پھر جو ہے ہم لوگوں نے کیا کیا، اس لڑکی کو گھر لے کے آئے، اور وہ لڑکی اسی دن سے سر درد کہہ کر، یعنی اس لڑکی کا بال وال تو سب بکھرا ہوا تھا، اور آنکھیں الگ ہو گیا تھا، اور پورا بدن میں کمزوری چھا گئی تھی، اور وہ لڑکی گھر میں آئی اور یعنی لیٹ گئی۔ پھر جو ہے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔
پھر واپس سے یعنی لڑکی پھر سے گم ہو گئی، پھر سے گم ہو گئی، جو سارے جگہ میں فون چلا گیا ان کے گھر والوں سب کے پاس، جو لڑکی کا انتقال ہو گیا اس طرح، اور اس کے بعد وہ لاش ہی نہیں مل رہا ہے۔ پھر جو ہے ہم لوگوں نے، سارے لوگوں نے مل کر جو ہے وہیں پہ گفا پہ گئے، پھر سے بتانے لگے تو وہ جنات کہنے لگا اگر تم لوگ پریشان مجھے نہیں کرتے تو لڑکی ہمارے ساتھ 200 سال زندہ رہتی، لیکن تم لوگوں نے ہم کو پریشان کیا، اس لیے جو ہے وہ لڑکی بھی مر گئی، اور اگر اس لڑکی کو باڈی لینا چاہتے ہو تو سارے لوگوں کا بھی یہی حشر ہوگا جو لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پھر ہم بھی مجبور تھے جو ہے چلے آئے، لیکن وہ لاش کو یعنی کچھ دن کے لیے تو ایسے ہی سڑا، پھر بعد میں مل گیا۔ یہ اخباروں میں بھی آیا ہوگا، اس لیے جو ہے کن 3 چیزوں کو لڑکی کو کرنا منع ہے، یاد رکھے، اس کو اگر کرو گے آپ جنات کے نظروں میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے مدرسے میں جو ہے ایک بہت بڑے عامل رہا کرتے، جب ہم مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے تو ایسے ہوا، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا عاملوں کو جو ہے جنات دکھتے ہیں، یعنی ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے جنات دکھتے ہیں، یعنی کچھ کام کرواتے ہیں کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جنات سے مدد لینا پڑتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو جنات دکھتا ہے۔ تو انہوں نے مدرسہ میں آ کے بتا دیا جو ہم سبوں کو، جو یہ گاچھ ہے یہاں پہ کوئی پیشاب نہیں کرے گا، کوئی تھوک نہیں پھینکے گا، کیونکہ اس گاچھ پہ جنات کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ایک بچہ نے جو ہے یعنی سارے بچوں نے مل کے ایک بچے کو چڑھانے لگا اگر تیرا دم ہے تو اس گاچھ میں جا کے پیشاب کر کے دکھا، تو پین پیشاب خانہ کے بازو میں ہی وہ گاچھ تھا، اور سارے لوگ جب پریشان کرنے لگے تو وہ بچہ جو ہے ہمت میں آ کر، یعنی بچوں مدرسہ کے بچے خاص کر کے کتنا شیطان ہے، ایک تو بچے پھر مدرسہ کے بچے کتنا شیطان ہوتے ہیں سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جو ہے وہ جانے لگے، پھر وہ بچہ جا کے جو ہے اس گاچھ میں پیشاب کر دیا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جنات نہیں تھا اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ پھر جو ہے اس گاچھ کا جو خوف تھا نا کہ یہاں پہ جنات آنا جانا لگا رہتا تھا، سب جھوٹ تھا، ایسے بچوں مدرسہ کے بچے سمجھنے لگے۔ پھر ایک بچہ نے کیا کیا، اس گاچھ کے اوپر جا کے رات میں جا رہا تھا، تو اب تو کسی کے اندر ڈر نہیں تھا نا، تو اس نے کیا کیا، گاچھ کے اوپر تھوک دیا، اور اس وقت وہاں پہ جنات کھڑا ہوا، جنات کے اوپر تھوک دیا تو اس بچے کو جو ہے سیدھا اٹھایا جنات نے اور پٹک دیا، اور اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ سچی واقعہ ہے، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اور جو ہے اسی طرح یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو ہم کچھ قانون بتا رہے ہیں اور آپ بولو گے ہم تو سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، بھائی سالوں سے کرتے آ رہے ہو لیکن کسی جنات کا نظر میں آپ پڑے نہیں، تو لڑکیوں کو کون سا 5 کام کرنا منع ہے، یاد رکھو، اس کو سن لو گے تو پورا زندگی آپ کو کام آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جنات کا کوئی پرابلم آپ کو جھیلنا نہیں پڑے گا، کیونکہ جناتوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور جنات جو برے ہوتے ہیں وہ کس حد تک گزرتے ہیں، جس کے اندر جنات یعنی جس پہ حملہ بولتے ہیں وہی جانتا ہے جنات کا کیا تکلیف ہے۔ تو نمبر 1 کام جو لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی بولتا ہے میں تو 10 سال سے کر رہی ہوں مجھے گھنٹہ کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، بھائی آپ کو گھنٹہ کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن جس دن فرق پڑے گا بہت بھاری فرق پڑے گا، اس لیے یہ 5 کام اللہ کے واسطے کوئی نہ کرے، جو ہے لڑکیوں کو یہ 5 کام کرنا حرام بھی ہے۔ تو سن لے کون سا کام ہے۔ نمبر 1 جو ہے لڑکیاں عطر یا خوشبو یا پرفیوم نہ لگائیں، خاص طور پہ جو ہے راتوں میں نہ لگائیں، جو ہے خاص طور پہ راتوں میں نہ لگائیں، ورنہ وہ پھنسنے والی ہے، بہت جلدی پرابلم میں پھنسنے والی ہے، کبھی پھنسی نہیں ہے یا مت سمجھو کبھی ہونے ہی نہیں والا۔ کوئی چور روزانہ چوری کرتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ چوری کا کام اچھا ہے، یا اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ وہ پکڑا جائے گا اور بہت برا پھنسے گا، اس لیے یاد رکھے عطر خوشبو پرفیوم جو ہے لڑکیوں کو لگانا منع ہے، تو خاص طور پہ لڑکیاں نہ لگائیں، اور رات میں جب غسل کریں کوئی خوشبو والا صابن نہ لگائیں، لیکن اگر دوپہر میں غسل کر رہے ہو پھر خوشبو والا صابن لگاؤ، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، لیکن خوشبو عطر یا پرفیوم نہ لگائیں، خاص طور پہ رات میں، دن میں تو پھر بھی لگ جائے، اگر رات تک اتر جاتا ہے زیادہ تر پرفیوم، جو پرفیوم نہیں اترتا ہے وہ بہت گندی ہے۔ پرفیوم لڑکی کو لگانا بھی حرام ہے،
اگر اس کو یعنی پرفیوم لگانا کیوں حرام ہے؟ اگر اس کا خوشبو پرایا مرد سنے گا تو اس کو گناہ ملے گا، سونگے گا تو یعنی اس کا خوشبو پرایا مردوں کے پاس جائے گا۔ یوں سمجھ لو نمبر ایک پرفیوم مت لگانا، ورنہ آپ بہت جلدی جنات کے چکر میں پھنسنے والے ہیں۔ اور جنات جو ہے لڑکیوں پہ بہت عاشق ہوتا ہے، اور جس لڑکی پہ جنات عاشق ہو جاتا ہے یا تو اسے لے کے جاتا ہے، شادی کرتا ہے، جو جنات اور لڑکیوں میں شادی حرام ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اور جو ہے دوسری بات جو ہے، اور جس لڑکی کا عاشق ہو جاتا ہے یا تو اسے شادی کرتا ہے، زندگی اس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے، یا تو دوسری بات اسے مار دیتا ہے، نہ وہ میری نہ رہے گی تو کسی کی نہ رہے گی، ایسے حالت پہنچ جاتی ہے۔ جنات بہت برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے تو آتے نہیں ہیں کہ حرام کام انہیں کرنا ہی نہیں ہے، گناہ انہیں کرنا ہی نہیں ہے، جنات جناتنی سے ہی شادی کرتے ہیں۔ دوسرا جو کام چول بہت سارے لڑکیاں یہ کرتی ہے کہ چول کٹواتی ہے فیشن کی وجہ سے، یعنی لک اسٹائل کی وجہ سے، کچھ بھی کی وجہ سے بال کٹواتی ہے۔ تو جو دلہن کو جو جنات کا اثر ہوا تھا نا، وہ بال کٹوانے کی وجہ سے شادی کے لیے اچھا سے بال کٹوائی، اور جس سیلون میں گئی تھی، جس بیوٹی پارلر میں گئی تھی، وہاں کے بیوٹی پارلر والے جو ہے اس بال کو لے کے جا کر جنگل میں پھینک دیا، اور جنگل سے اب اس کے پیچھے آ گئے۔ اس لیے یاد رکھیں بال کٹوانا تو حرام ہے لڑکیوں کے لیے، لیکن اگر کوئی لڑکی بال کٹواتی بھی ہے، یا بال لڑکیوں جو یعنی کنگھی کرنے کے بعد جو بال آتا ہے اسے بھی یاد رکھیں، مٹی یعنی مٹی کو جو ہے تھوڑا اٹھا لیں کسی بھی ذریعے سے، پھر جو ہے مٹی اکھاڑ کے بال رکھ دیں، پھر مٹی چپا دیں، ورنہ اس بال کے ذریعے بہت آپ کے ساتھ برا حادثہ ہو بھی سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہی ہوگا پورا دنیا میں، اب تو بھائی 50% لڑکیاں بال کٹواتی ہے، لیکن سب کو کیا جنات پکڑ رہا ہے؟ لیکن جنہیں پرابلم آ رہا ہے، پھر سالو نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے بول رہے ہیں مینٹل پرابلم ہے، اب تو یہ دوائی کھاتے کھاتے وہ لڑکی مر رہی ہے لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں بھائی، ہمیں کیوں جو ہمارے اسلام حرام بول رہے ہیں، جو چیز غلط ہے ہمیں اسے ہی کیوں کرنا؟ ہمارے اتنا کیوں چول مچ گیا کہ بچوں کی طرح جو چیز کرنے کو منع کیا جا رہا ہے اسی چیز کو کر رہے ہو، لیکن ایک دن برا پھنسو گے۔ میں آپ کو کہنا تھا، میرا کہنا کام تھا، کہہ دیا۔ نمبر 3، آپ کا کوئی بھی کپڑا یعنی بدن کا کپڑا جو آپ پہنتے تھے بچپن سے یا ابھی بھی، جو کپڑا پہنتے تھے چھیڑ جانے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ اس لیے جب آپ کا کپڑا چھیڑ جائے یا پرانا ہو جائے یا چھڑ گیا یعنی اس کپڑے کو پہننے کے لائق نہیں، اب تو آپ پہنو گے نہیں، پہلے کا زمانہ کی طرح نہیں، اب تو لوگ سل کے بھی نہیں پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں پہنتے۔ جب آپ کا کپڑا بالکل پھینکنے کے لائق ہو جائے، ادھر ادھر نہ پھینکے، اس کپڑے کو جلا دیں، سب سے اچھا کام ہوتا ہے۔ اس کپڑے کو کیا کریں؟ جلا دیں، کیونکہ وہ پہننے لائق نہیں ہے، اب آپ جلا دو، سب سے اچھا کام ہے۔ اور اگر اسے کوئی کام میں لگانا چاہو لگا دو، لیکن یاد رکھو ادھر ادھر نہ جائے کہ آپ کپڑے ادھر گئے ادھر گئے۔ بلیک میجک کرنے والے بھی کپڑوں، بال اور جوتا کے ذریعے جو ہے بلیک میجک کرتے ہیں، اس لیے یاد رہے ان چیزوں کو غلط ہاتھوں میں نہ پڑے، اس لیے جلا دینا بہتر ہے جب یہ کام کا ہی نہیں ہے۔ چوتھا چیز جو ہے اپنا چپل چھیڑ جاتا ہے یا یعنی پہننے لائق نہیں رہتا، لوگ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، اس کے وجہ سے جو ہے بلیک میجک کرنے والے بلیک میجک کرتے ہیں، وہ بھی جنات سے یعنی برا جنات کے ذریعے کرتے ہیں، اور جنات کا اثرات بھی آتا ہے، جنات کا پرابلم بھی دیکھا جاتا ہے ان لڑکیوں میں، جو اسی طرح جو ہے بے وقوفی کرتی رہتی ہے۔ نمبر 5، یہ چیز آپ لوگوں کو بہت دھیان سے سننا، یہ چیز کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ناپاک نہیں رہنا ہے۔ اگر ناپاک رہنا بھی ہے، جب آپ کو ایسا لگے آپ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، یا ایسے لگتا ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے نا کہ ایسے ایک الگ جگہ میں چل رہے ہو جہاں کوئی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس وقت کیا کریں؟ ایت الکرسی پڑھیں اور اپنا بدن دم کر لیں، کیونکہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ناپاکی کی حالت میں ایت الکرسی پڑھنا گناہ نہیں ہے، ایت الکرسی کو دعا سمجھ کے پڑھ لو، اور وہ آپ کا مجبوری ہے۔ حیض یا نفاس کی حالت میں لڑکیاں ناپاک ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر لڑکیوں کو ہی اٹیک کرتے ہیں، لڑکے بھی ناپاک نہ رہے ہیں، ایسا نہیں لڑکے ناپاک گھوم رہے ہیں۔ اور جو ہے بہت سارے واقعات ہیں، ابھی بتانے جاؤں گا تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کو میں جو یعنی امپورٹنٹ بات ہے، جو ضروری بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو نہیں دیکھو گے تو پورا زندگی پچھتاؤ گے بھائی۔ 5 نمبر بات، ناپاک نہ رہیں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں ہو بھی حیض نفاس، تو ناپاکی کی حالت سے آپ باہر نہیں آ سکتے، جو آپ کا مدت ہوتا ہے وہ مدت ختم ہونے کے بعد
यानी खून आना बंद होने के बाद ही आप ये हो सकते हो। फिर जो है उस वक्त क्या करें, आयतल कुर्सी को दुआ समझ के पढ़े। कुरान समझ के पढ़ोगे तो फिर गुनाह मिलेगा, आप दुआ समझ के आयतल कुर्सी को पढ़ो और दोनों हाथ में दम करो और पूरे बदन में ये कर लो, फिर इंशाअल्लाह नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, मैं कहीं जिन्नात को यानी किसी को जिन्नात पकड़ लिया था जो मुझे छुड़ाने के लिए बुलाया था, कि बाज लोग बुलाते रहते, अब रात का वक्त था और उस दिन मैंने क्या किया, यानी कहीं गया हुआ था सफर में, रात में घर आके पहुंचा, फिर जो है घर नहीं मदरसा जाके पहुंचा रात में, फिर जो है मैं रात में ही नहा लिया। नहाने के बाद मुझे एक आदत है कि मैं परफ्यूम या इतर जो होता है मेरे पास वो लगा लेता हूँ। मैं लगा के जो है जिन्नात छुड़ाने गया, छुड़ाने तक तो सही था, छुड़ा दिया। अब जो है उनको सारे तदबीर उदबीर करके सब सारा कुछ दे दिया। फिर जब वापस आ रहा था तो मेरे पास यानी जो होते हैं ना कारण तार का जो लंबा लंबा यानी पिलर होते, खूंटी होते हैं जो, यानी उसी तरह इतना लंबा जो कारण तार के जो खूंटी होते हैं, जहाँ लंबा लंबा, हमारे इधर गांव में तो सारा जगह भरा हुआ है, हर मोड़ पे आपको एक लंबा लंबा खूंटी दिखेगा, यानी ताल गाछ यूं समझ लो, या नारियल गाछ की तरह इतना लंबा लंबा। दो जिन्नात खड़ा हुआ था। अब सोचो मेरा अवस्था यानी अंदर से क्या हो रहा था। और जिन्नात जब किसी के पास आता है वो बुरा शक्ल लेके आता है, डराने की वजह से या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की वजह से। यानी जिन्नात, जो बुरे जिन्नात होते हैं, वो इंसानों को तकलीफ पहुंचाने की वजह से जब भी मौका मिले फौरन पहुंचे। और उस दिन मैंने इतना कड़ा तीतर लगाया था, और जब रास्ता से जा रहा था, हमारे इधर रास्ता भी देखोगे ना, सारे जगह गाछ लगा हुआ है, जंगल जैसा आपको फीलिंग आएगा, रहने बहुत मजा आता है, कोई बुरी चीज नहीं है गाछ होना। हमारे इधर तो आपको कभी दिखाएंगे तो देखोगे, हमारे उधर हर जगह गाछ मिलेगा आपको, यानी हर घर के पास, रास्ता में तो सबसे ज्यादा होता है, पेड़ दरख्त बहुत ज्यादा होता है। फिर जो है मैं जब मेरे पास दो जिन्नात कितना लंबा लंबा डाव नारियल गाछ जैसे इतना लंबा लंबा आगे खड़े हो गए। तो मुझे तो आता था कि इनसे किस तरह हैंडल करना है, किस तरह इनसे बचना है, तो आप लोगों को भी बता देते। आप लोग कभी भी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आएगा तो आप फौरन जो है उस मुसीबत से हट सकते हो। नहीं, ऐसे जिन्नात कभी आता तो नहीं है सबके पास, लेकिन कभी आ जाए तो इस तरह हैंडल कर सकते हो, इस तरह उनसे बच सकते हो। मैंने क्या किया, फौरन आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। एक मर्तबा पढ़ने लगा, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर दो मर्तबा पढ़ा, फिर तीन मर्तबा पढ़ के जब दम कर लिया अपने बॉडी पे, तो जो है धुआं जैसे उन लोग गायब हो गए। फिर जो है मैं आराम से अपना रास्ता से गुजर गया। इसलिए याद रहे, आप लोगों को जो काम मैंने मना किया है, खास करके लड़कियों को, ये काम ना करें। और आप लोग जो है अपने, जी, इसके वजह से क्या होता है, फिर बहुत सारे बताने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपके बहन, माँ, चाची, यानी जो जितने भी लड़की रिश्तेदार हैं आपको, सबके पास ये वीडियो भेज दो, और लड़कों के पास भी भेजो कि वो भी अपने रिश्तेदारों के पास भेज पाए, दोस्त यार, सबके पास ये वीडियो भेज दो कि सबका फायदा हो जाए, सब लोग इस मुसीबत से बच पाए। तो भाई जब जिन्नात किसी के बॉडी पे कब्जा कर लेता है ना, उसका बॉडी में किस तरह फील होता है, मैंने एक आदमी को पूछा था, यानी इस तरह लगता है पूरा बॉडी में किसी ने एसिड फेंक दिया हो। एसिड जिसका आंग में पड़ता है वही जानता है कि भाई क्या होता है। यूं समझ लो किसी के आंग में आग जला दिया गया हो, यानी पेट्रोल देकर माचिस फेंक दिया गया हो, कितना तकलीफ होता है, उस तरह उसका बॉडी में तकलीफ होता है। हर जगह से उसको जो है टूटने लगता है, बिखरने लगता है, हर जगह जो है उसको इतना तकलीफ होता है कि मौत से भी बदतर तकलीफ होता है जब जिन्नात किसी के बॉडी में हमला करता है या किसी के बॉडी में ये करता है। इसलिए जो है आप लोग देखे होंगे, बाज लोग जिन्नात यानी उनको जब थाम लेते हैं उसके बाद या तो उनके एक पैर गिर जाते हैं, या एक हाथ गिर जाते हैं, या एक आंख खराब हो जाता है, या उसके दिमाग में कोई मेंटल प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई वो तकलीफ बाज लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसलिए मर्द औरत सबको, जितने लोग भी ये वीडियो जितने लोग के पास भी पहुंचा है, पहुंच गया, उन लोगों का जिम्मेदारी है कि वो सारे लोगों के पास पहुंचाए, सारे मुसलमान के पास पहुंचाए। खास तौर पे एक चीज तो करना, आपके पास जितने भी नंबरात हैं, जिनके भी आपके ताल्लुकात हैं, जिनके पास आप भेज सकते हो जरूर भेजो। और जो है आप
के पास पहुंच गया ऐसा नहीं, आप तक रखो, सारे लोगों के पास भेज दो। सबको मैं चाहता हूं कि सारे लोग इस प्रॉब्लम से बच पाए, ये 5 काम ना करें और जो है जिन्नात के हमला से बच पाए। इसलिए जो है बाज लोग बोलते हैं जिन्नात होते नहीं है। जिन्नात जो है अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, जो है मैंने जिन्नात और इंसान को जो है इबादत के लिए भेजा। इसका मतलब क्या, जिन्नात हैं दुनिया में, और आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात आए थे दुनिया में। ये याद रखें, जिन्नात दुनिया में है, और इसे मानना भी जो है ईमान की अलामत है। अगर इसे कोई ना मानेगा वो मुकम्मल तौर पे ईमान फिर उसका नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है जिन्नात है, आप कह रहे हो नहीं है। जिन्नात है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि इसको मानना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने जब कहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान में जिक्र किया है, कुरान सच्चा है। कुरान को झूठा मानने वाला काफिर है, मुशरिक है, उसके अंदर ईमान नहीं है, उसका सारे इबादत बेकार है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जा पाएगा। क्योंकि जिसने अल्लाह के बात को इनकार कर दिया, अल्लाह को ही नहीं मान रहा है, फिर वो कैसे मुसलमान हो सकता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह कमेंट बुरा भला ना करें कि आप गलत बोल रहे हो, जिन्नात होती ही नहीं है, ऐसे ना कहें। खास तौर पे मुसलमानों से तो ये कहना है जिन्नात है तो मानना फर्ज है, ये मानना ईमान की अलामत है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। अगर अल्लाह ताला कुरान में नहीं कहते तो हम मानते भी नहीं कि जिन्नात है। और जो है जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने फेस किया है जिन्नात को, उनको तो खास तौर पे बहुत अच्छे से याद होगा कि भाई जिन्नात होते हैं। जिस तरह लोग नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं, जो है अल्लाह नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह है। क्योंकि भाई अगर कोई मोबाइल से कोई वीडियो बना रहा है तो मोबाइल को बनाने वाला तो कोई ना कोई है। अगर इतना छोटा मोबाइल खुद नहीं बन सकता तो इतना बड़ा दुनिया कैसे खुद ब खुद बन सकता है। अल्लाह है। इसलिए जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोगों के रिश्तेदारों के अंदर, आपके घर के अंदर कोई भी जिन्नात का प्रॉब्लम है, या कोई सालों से बीमारी है, सालों से बीमार पड़े हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि जिन्नात की वजह से हो सकता है, या ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकता है, या किसी और के वजह से हो सकता है, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को। उस नंबर, वो पर्सनल मेरा नंबर है, आप लोग फोन करके जान सकते हो कि आपके जो रिश्तेदार के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, या यानी बहुत सालों से बीमार है, या बहुत सारे से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो किस वजह से है। क्या वो जिन्नात की वजह से है, जिन्नात का असरात की वजह से, या जादू ब्लैक मैजिक के असरात की वजह से, आप जान सकते हो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके। और कोई भी परेशानी होता है आप उसका हल निकाल सकते हो। मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैं तदबीर करता हूँ, और लोगों को जो है ये जितने भी बड़े बड़े परेशानियां हैं जिन्नात के तौर से या ब्लैक मैजिक के तौर पे, तो ये सारे चीज़ जो है मैं ख़त्म करता हूँ। ये कुरान के ज़रिए मैं सारे तदबीरात करता हूँ। इसलिए जो है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी परेशानी है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सारे मुसलमान, सारे दुनिया के मुसलमान तक पहुँच पाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।